تو جس کی یعنی نبوت کی گواہی اس کے پیدا ہونے سے پہلے پتھر سلام پڑھ کے دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدت رضاعت کے بعد بھی کبھی کبھی یعنی بی بی حلیمہ لے جاتی تھی حضور کو. پیار تھا، حضور جیسی ذات ہو کس کو پیار نہیں ہوگا. تو ایک دفعہ بی بی حلیمہ کہتی ہے کہ میں حضور کو لا رہی تھی کہ واپس ان کی والدہ کی خدمت میں پہنچا دوں. اور ایک جگہ ہم نے قیام اس زمانے میں تو یہ بنو سعد جو ہے یہ بہت بڑا سفر تھا نا، طائف سے بھی 150 میل آگے، اور سفر ان ہوتا تھا، کئی دن لگ جاتے تھے مکہ آنے کے لیے. یہ تو اب ہے نا جی کہ آدمی 2 گھنٹے میں طائف پہنچ جاتا ہے اور 1 گھنٹہ آگے لگتا ہے. تو وہاں بنو سعد اب بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں حضور کھیلتے تھے، جہاں حضور اپنے بھائیوں کے ساتھ بکریاں چراتے تھے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا. ابھی تک وہ پتھر باقی ہیں، نشان باقی ہیں، علامات باقی. تو وہ فرماتی ہیں کہ رات کو جب ہم ٹھہرے میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ فما وجدت محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نہیں ہیں. کہتی ہے میں گھبرا کے اٹھی، کبھی ادھر بھاگتی ہوں کبھی ادھر بھاگتی ہوں، کہیں بھی نظر نہیں آ رہے. تو ابھی بھی رو رو کے دعائیں کر، یا رب رد ابنی محمدا، یا اللہ میرا بچہ مجھے واپس دے. کہتے ہیں کہ بوڑھا آدمی گزرا، وہ مجھے جانتا تھا. اس نے کہا کہ حلیمہ کیا بات ہے، کیوں بھاگ رہی ہو ایسے؟ انہوں نے کہا میرا بیٹا گم ہو گیا محمد. اور نے کہا دیکھو یہ سامنے جو ہے نا یہ مندر ہے عزا کا، یہ عزا کا جو مندر تھا نا مکہ اور طائف کے درمیان میں تھا. اور نے کہا وہاں جاؤ اور اس مندر پہ جا کے عزا خدا سے مانگو اپنا بیٹا، تو وہ تمہارے بیٹے کو واپس کر دیں گے، اور وہاں کوئی نہ کوئی مجاور بھی ہوں گے، وہ بھی تمہارے لیے دعا کریں گے. تو بی بی کہتے میں بھاگی، میں قریب تھی وہ جگہ، وہاں آئی، وہاں ایک مجاور بیٹھا تھا، تو بڑی عجیب اس کی حالت تھی. میں نے کہا کہ میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، تو عزا سے کہو کہ میرا بیٹا مل جائے. کیا کہہ رہی ہو، تمہارے بیٹے نے تو اس عزا کو برباد کرنا ہے، ہم کیوں دعا مانگیں؟ اور نے کہا تمہارے بیٹے کے ہاتھوں اس عزا کی ہلاکت لکھی ہے اللہ نے، تو اس کے لیے ہم دعا مانگیں. خیر کہتی ہے بی بی میں واپس آئی، دیکھا تو ضرور کھڑے. تو اب دیکھیں یعنی ابھی حضور کو نبوت نہیں ملی، نبوت تو 40 سال کے بعد ملی ہے نا. لیکن پوزیشن یہ ہے کہ لات و عزا کے پجاری بھی کام رہے. حضور کی ولادت ہوتی ہے تو ایوان کسریٰ و قیصر میں زلزلے آ جاتے ہیں، ان کے محلات کے کنگرے گر جاتے ہیں. تو اس پیغمبر کی پھر ولادت کے ذکر کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی، جس کو سب جانتے ہوں، سارا جہان جانتا ہو، اپنے بھی جانتے ہوں دشمن بھی جانتے ہوں. جس دن سرکار دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، تو آپ کے والد تو پہلے فوت ہو گئے نا، عبداللہ. ابھی حضور پیدا نہیں ہوئے تھے کہ عبداللہ فوت ہو. تو آپ کی کفالت جو تھی وہ عبد المطلب نے کی. عبد المطلب آپ کے دادا تھے، عبداللہ کے باپ تھے. تو جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے تو پہاڑوں کی چوٹی پہ ایک کاہن ہوتا تھا، ایک بہت بڑا پجاری ان کا، اور بڑا نجومی اور بڑا جنات کا کہتے تابع ہیں، اور لوگوں کو غیب کے خبریں سناتا تھا. اور اس کا بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ کبھی اس پہاڑ سے نیچے نہیں اترا تھا زندگی میں. سب لوگ وہاں نظر نیاز پہنچا دیتے، اس کو کسی چیز کی کمی تو نہیں تھی. وہ پیروں کو تو ویسے ہی کمی نہیں ہوتی.
کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، اور گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ تو ہر چیز اس کے بعد وہاں پہنچ جاتی تھی، اس کو کیا ضرورت تھی؟ اور پھر پیری اسی میں چمکتی ہے نا کہ حضرت جناب اپنی غار سے باہر ہی نہیں آتے۔ آپ کے ہاں بھی ایک پیر صاحب تھے، سال کے بعد زیارت کرواتے تھے، چوبارے پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور سارے مرید، عورتیں، مرد اور لاکھوں روپے کے ڈھیر لگ جاتے تھے سائیں کی زیارت کے لیے، سائیں پہ نچھاور کرتے تھے، عورتیں اپنے گلے کے زیور اتار کے پھینک دیتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فوت ہو گئے بیچارے، اللہ مغفرت فرمائے۔ ان کے جو باپ تھے وہ تو بہت بڑے مجاہد اعظم تھے، جن نے انگریزوں سے جنگ لڑی ہے، اور ان کی فوج تھی، اور احرار سے تھا نا کہ ہم انگریزوں کی حکومت کو نہیں مانتے، ہم احرار ہیں، آزاد ہیں۔ وہ اس میں شہید ہو گئے۔ اور یہ پیر صاحب جو تھے تو بچے تھے اس وقت، ان کو انگریز اٹھا کے لے گئے، ان نے وہاں رکھا، پڑھایا، برین واش کیا، واپس آئے تو جناب 3 پیس سوٹ پہننے والے اور سگار پینے والے، وہ تو بات ہی بدل گئی، ان نے اپنے رنگ میں ڈال دیا۔ تو بہرحال وہ عبد المطلب نے دیکھا کہ وہی جو کاہن ہے جو کبھی نہیں اترا، مکے کی گلیوں میں ایسے پاگلوں کی طرح بھاگ رہا ہے، حل ولد اللیلۃ المولود، آج رات کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، چونکہ اس کو اپنی کہانت کے علم سے یہ تو پتہ تھا نا، کیونکہ یہ چیزیں تورات میں لکھی ہوئی تھی، انجیل میں بھی لکھی ہوئی تھی، اور اس وقت شیطانوں پر بھی پابندی نہیں تھی، اور شیطان بھی تازہ خبریں پہنچا دیتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں عبد المطلب کے گھر میں بیٹا ہوا ہے، انہوں نے کہا نہیں، کوئی اور بچہ بتاؤ۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے اصل بیٹا وہ عبداللہ کا ہے، عبد المطلب کا پوتا۔ انہوں نے کہا ہاں اب تم ٹھیک کہہ رہے۔ وہ دوڑتا ہوا آیا آگے، عبد المطلب آئے، عبد المطلب بھی اس کا بڑا احترام کرتے تھے، کیونکہ وہ تو بہت بڑا کاہن تھا نا، کاہن اعظم تھا ان کا، نعوذ باللہ۔ کہنے لگے عبد المطلب آپ کے بیٹے کے گھر پہ؟ انہوں نے کہا ہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا میں اس لیے اترا ہوں کہ میں اس بچے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، کیا مجھے زیارت کرا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا بھی کیوں نہیں کریں، خوشی کی بات ہے۔ تو حضرت عبد المطلب اپنے ہاتھوں پہ ایسے اٹھا کے لائے، اور سامنے وہ گلی میں کھڑا تھا، اس کی جب نظر پڑی کہ ولد نبی ہذہ الامہ، اس امت کا نبی آج پیدا ہو گیا۔ اچھا پھر اس کی وہ شیطانی رگ بھڑکی کہ یہ میں کیا کہہ بیٹھا، میں نے تصدیق کر دی۔ انہوں نے کہا عبد المطلب یہ بچہ جو ہے نا، اس کے منہ پہ ایک جن نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، اس لیے دودھ شودھ نہیں پی رہا، اگر کہو تو میں کچھ پڑھ کے پھونک دوں۔ انہوں نے کہا نہیں تیرے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا تم جاؤ، تیرے پڑھنے کی اور تیرے پھونکنے کی کوئی ضرورت نہیں، ان ولدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا اللہ کی شان دیکھیں، اللہ نے کتنی حفاظت کی کہ اس دور میں حالانکہ عرب لوگ تھے نا جی، عرب قبائل تھے، لیکن محمد کسی بچے کا نام نہیں رکھا گیا۔ یہ پہلا نام ہے جو عبد المطلب نے رکھا۔ آسمانوں میں تو حضور کا نام احمد تھا نا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ آسمانوں میں احمد سب سے زیادہ حمد کرنے والا، جب نبی بنا تو سب سے زیادہ جس کی ثنا کی گئی۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بیان کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور تمام انبیاء کے واقعات جو تھے اس کا حضور کی زبان مبارک سے بیان ہونا جو تھا وہ تصدیق تھی نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔